الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ بھائی آپ کی جو حسن سماعت ہے اس میں اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو عرفان ہے محمد اور آل محمد کا، اللہ یہ ہر سینے میں اتارے اور آپ کو مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ افضل بھائی میری دعوت پہ بالخصوص تشریف لائے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پچھلا پورا ایک ہفتہ امتحان بیماری کا گزرا ہے۔ اس وقت بھی گلا آپ کے سامنے لگے گا آپ کو کہ تھوڑا امتحان میں ہے، مگر جن کا ذکر ہے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک مہربانی فرمائے گا۔ ہم پچھلے جمعۃ المبارک سے ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا یہ پہلو کہ ایک وقت میں ہے ایک بندہ، اس کی شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ آپ ہوتے ہیں اپنے گھر میں، ایک آج میں بیمار ہاں، ایک تو تہاڈی واری آ گئی، اللہ وارے سے ہوں چل رہا نہیں صحیح، تسی تھوڑا جہاز تے ذرا نظر کرم کرو۔ آپ اپنے جب گھر میں ہوتے ہیں تو ایک ہی وقت میں کسی کے خامد ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے ہمسائے ہیں۔ ایک بندہ ایک ہی وقت میں مختلف رشتوں میں جب بٹتا ہے، اس سے ایکسیپٹنس بھی ہر ایک رشتے کی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بھائیوں کو ڈیل کرتے ہیں، چلے میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کے ساتھ تعلق ہے ایک خطیبانہ تعلق ہے۔ اس وقت جو ہمارا تعلق اس وقت قائم ہے، آپ سامعین ہیں، میں آپ کا خطیب ہوں۔ اس وقت جو میں آپ کو ڈیل کر رہا ہوں وہ احمد حسن فاروقی بطور خطیب ڈیل کر رہا ہے۔ گھر میں بیٹا بات کرے تو بطور باپ اس کے ساتھ ڈیل کروں گا، ذات وہی ہے۔ ماں بلائے تو ماں کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی، بیٹا بطور بیٹا ہونے کے اس انداز کے ساتھ ماں اس انداز سے ڈیل ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری شخصیتوں کے مختلف پہلو ہیں۔ آصف حیدری بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایک ہی وقت میں سارے پہلو تھے۔ حضور ایک ہی وقت میں ابو طالب کے بیٹے بھی ہیں، حضور ایک ہی وقت میں زہرا کے بابا بھی ہیں، حضور ایک ہی وقت میں کعبے کے امام بھی ہیں، حضور ایک ہی وقت میں 11 ازواج کے شوہر بھی ہیں۔ مگر فرمایا جب تم ڈیل کرتے ہو تو تمہاری شخصیتوں کے مختلف پہلو ہیں۔
مگر مصطفیٰ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرے تو اس کی ذات کا کوئی پہلو نہیں، یہ جب بطور خامد کسی کے ساتھ ڈیل کرے تو سمجھنا محمد نہیں کر رہا، رسالت کر رہی ہے۔ کسی کے لیے آمد پہ مصطفیٰ کھڑا ہو جائے تو سمجھ جانا بطور باپ محمد نہیں کھڑا ہو رہا، رب کھڑا کروا رہا ہے، رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اس قوم کا اگر کلیجہ نہ پھٹے نا تو مصطفیٰ کہہ دے علی گود بچھا، اثر رہتی ہے تو رہ جائے۔ علی کو پتا تھا، کیونکہ ایک صامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے۔ ہم ہوتے تو نماز پڑھتے، جو خود قرآن ہے اس نے کہا نماز تو یہی ہے، کیونکہ یہ محمد نہیں کہہ رہا، یہ تو رسالت کہہ رہی ہے۔ امور رسالت کی انجام دہی تو ہی دین ہے جناب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کا اس حصے پہ ہم پچھلے جمعۃ المبارک سے بات کر رہے ہیں، تو آڈے واسطے انہی گل ہور کر دیتی۔ ایک بات میں نے کہی تھی، آپ تک شاید رپورٹ نہیں پہنچی، آپ کے لیے اب دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ بے عین ہی ایک بندہ ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، جسے سرکار نے کہا گود بچھا، اس نے نماز بھی چھوڑ دی۔ کسی کو حضور نے 3 بار بلایا، وہ کہتے جی روٹی کھا رہے ہیں جو۔ بس اتنی سی بات ہے، اسے نہیں پتا تھا یہ محمد نہیں بلا رہا، رسالت بلا رہی۔ اس لیے اللہ نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، جہاد کو اعمال میں رکھا۔ چودھری صاحب، مودت کو اعمال میں نہیں رکھا، عقیدے میں رکھا۔ اعمال کے سوال چھوڑ دیے، کہا جی چاہا تو کروں گا، جی نہ چاہا تو نہیں کرتا۔ قبر کی پہلی رات شیعہ ہو سنی ہو اس بات پہ متفق ہے کہ قبر کی پہلی رات 17 سوال کراؤ یا 1 کراؤ، ہے عقیدے کے، عقیدے کا سوال ہے۔ اور بتائے، اور جو چٹا سوٹ پا کے آئے ہیں نا قبر اچ، 10 ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل، ساری زندگی نہ مرداں چ رہن والے آ، 10 اس مرد کے بارے میں تو کہا کیا کرتا ہے؟ ہاں یاد رکھنا، پورے قرآن میں اگر میں لفظ رجل پہ آ گیا نا، لفظ رجل پہ، تو رجل صرف 2 بندوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یا مصطفیٰ کے لیے یا مرتضیٰ کے لیے۔ بھائی اللہ نے آپ کو بھی سب کو مرد ہی پیدا کیا ہے جی، آپ کی مردانگی کے منہ بولتے ثبوت آپ کے یہاں خود بیٹھے ہیں جی، آپ صاحب اولاد ہیں۔ جو مردانگی کا تعریف ہم کرتے ہیں، جدی اولاد ہو جائے وہ مرد، جدی نہ ہوئے وہ نہ مرد۔ سیدھی سی بات ہے نا جی، ہماری کی ہوئی تعریف کے مطابق جس کی اولاد ہو جائے وہ مرد، جس کی نہ ہو وہ نہ مرد نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ تعریف نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھو، لفظ رجل آتا ہے۔ وہ جو گیا تھا وہ اس دور کا امام تھا، مصطفیٰ کے لیے کہا اللہ نے، قبر میں رجل کا لفظ استعمال کیا، یا پھر خیبر کی رات ہوا، حضور نے فرمایا کل ایک مرد آئے گا جسے میں علم دوں گا، وہ فتح دے دے گا۔ بات دیکھیے، اس سے اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعمال ہوں
اور مودت نہ ہو. افضل بھائی, اعمال ہوں اور مودت نہ ہو. آپ نے چٹھا صاحب ایک لفظ آج کل سن رکھا ہے, ایک ہوتا ہے مومن, ایک ہوتا ہے مسلم. اس فرق کا ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی, اب دو نئی ٹرمز آ گئی, اصطلاحات آ گئی, ایک خارجی ایک ناسبی. مسلم پہلی سٹیج ہے, اسلام لے آئے مسلم ہو گئے, اندر ایمان آ گیا مومن ہو گئے. آسی بھی ہاں جی, آؤ میں صرف پاپا نہیں جی, آسی سارے ہی مومن جی. ہاں الحمدللہ. وہ کدے ہس بھی لیا کرو یار, اے مہینہ ہسن دا, اگلے مہینے تو سائیاں ہسن دینا نہیں. 9 بجے گرمی ایڈی کو ہو جانی ہے کہ ہاسا نکلنا نہیں ہے, تو کم از کم ہنس ہی لو پہلے. ہاں بات سمجھنا, ایمان آ جائے تو مومن, مومن کے مد مقابل 2 دشمن آ گئے. اسلام کے اندر رہتے ہوئے ایک خارجی ہو گیا, ایک ناسبی ہو گئے. خارجیوں پہ آیات ہزاروں تھیں یا حدیثیں زیادہ تھیں. مجھے زندگی میں پہلی بار ناسبیوں پہ بھی آیت مل گئی ہے. چپ کریں گے میں موضوع بدل لوں گا جناب, نہیں چاہتا. میں نخرے کے ساتھ آج سنانا چاہتا ہوں, آپ بھی ذرا نخرے والی طبیعت چھوڑ کے ذرا سنیے. میں قرآن میں لفظ ناسبی نہ سمجھا نہ سکوں, میں ہمیشہ کے لیے خطابت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں جی. آپ نے کیا سمجھا ہے منہاج القرآن کی غلامی ککھ نہیں دیتی؟ منہاج القرآن کی غلامی نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے دیا. خارجی وہ تھے جو ڈائریکٹ مولا کائنات کے مد مقابل آ گئے. خارجی ہو گئے, خارج ہو گئے, خارج ہو گئے. خارجی نہیں سمجھتے نا, خارج ہو گئے. یہ تو ہو گئے خارجی. ناسبی کون تھا؟ ناسبی کون تھا؟ ناسبی کی پہچان تو یہ نہیں فرمایا, نہیں, ناسبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ رہتا علی کے ساتھ ہی ہے. رہتا علی کے ساتھ ہے, مگر اسے اللہ نے دگنی سزا دی ہے. کیا؟ سنتا بھی رہتا ہے, کڑتا بھی رہتا ہے. سنتا بھی رہتا ہے, کڑتا بھی رہتا ہے. آئیے جی میں ناسبیت آپ کو سورۃ الغاشیہ سے ثابت کر دیتا ہوں. 30واں پارہ ہے, سورۃ الغاشیہ ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا آپ کو ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ, اس دن کیا ہوگا, کئی چہرے اللہ ذلیل کر دے گا. آپ سب کو اگر پتا چل جائے نا کہ یہ ذکر کیا ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ بیٹھ کے نہ سنے, سارا جمعہ کھڑا ہو کے سنے. اس دن وجوہ ہوئی, اس دن کئی چہرے ہوں گے, یومئذ, اس دن خاشیہ, جو خوف سے ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ کہا عاملۃ ناصبہ, ان کے عمل ناسبیوں والے ہوں گے. میں جتنا بلوانا چاہتا تھا نہیں بولے آپ. ناسبیوں والے اعمال ہوں گے. میں اہل تشیع کا ذکر نہیں کرتا, میں اہل سنت کے امام حجر اسقلانی سے پوچھا کہ ناسبی کون ہوتا ہے؟ کہا جس کے سامنے علی کا ذکر چھڑے وہ کہے کسی اور کا بھی کر لو ساتھ, اسے ذکر علی برداشت نہ ہو. ہائے ہائے, سلامت رہیں یار. اسے ذکر علی برداشت نہ ہو, وہ کہے باقی نظر نہیں آتے, اسے کہے مجھے تو سارا نظر آتا ہے, تو اپنا بابا ڈھونڈ. چلو ضمناً بات یاد آ گئی. صاحبزادہ تسلیم صابری تو سنا ہوا ہے, آپ تو جانتے جی سارے. میں تسلیم صابری کو کل سنا, میں نے بڑے دیر کے بعد. اس نے ایک جملہ کہا, میری تو طبیعت کل کی ٹھنڈا ٹھار ہو گئی, آپ بھی ہو لیں. مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کراچی میں کسی بندے نے کہا, فاروقی صابری صاحب آپ علی بڑی کرنے لگ گئے ہیں. ہاں ہاں,
بھئی تسلیم صابری کی بات ہے. میرا دیکھیں میں گل اپنے وال بھی لے جا سکتا سا, میرے نال کہڑا تھوڑے تو نہیں لڑتے نا, تھوڑے تو نہیں لڑتے, جنہ میرے نال لڑتے نے انہوں تو میں 2 باری جھوٹ بھی بول لواں تو لوگ یقین کر لیں نہیں, مگر بات اس کی ہے تو اسی کی بتا رہا ہوں. کہتا کراچی میں مجھے ایک بندہ کہنے لگا صابری صاحب آپ علی علی بڑی کرتے ہیں, احتیاط کریں. احتیاط سمجھ گئے ہیں, کچھ احتیاط کریں بھئی آپ بڑا علی علی کرنے لگ گئے ہیں. صابری صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا میرے ماں باپ نے احتیاط کی ہے تبھی تو علی علی کر رہا ہوں. ہائے 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 ہائے, یہ جن کے لطفوں میں احتیاط ہوتی ہے وہ ہر دم علی علی کر رہے ہوتے ہیں. جہاں بد احتیاطیاں ہوتی ہیں نا انہیں چبھتا ہے ذکر علی. فروقی صاحب ہر جمعہ ہی ذکر علی تھے. میں نے کہا تم نے سنا نہیں, یہاں تو دم دم علی علی ہے. جمعہ تو پھر 8 دن کے بعد آتا ہے سائیں. اللہ کبھی حکم دے دیتا تو ہم دوسرے دن جمعہ پڑھاتے. عاملۃ ناصبہ. اچھا بھی تسلی کے ساتھ اس کا معنی لفظی معنی سمجھ لیں. حضور شیخ الاسلام نے عاملۃ ناصبہ کا ترجمہ یہاں کیا ہے محنت کرنے والے, مشقتیں جھیلنے والے. لفظی معنی کیا ہے؟ محنت کرنے والے, مشقتیں جھیلنے والے. زین بیٹے آپ سارے زندگی سے زیادہ عزیز جملہ ہے. میں نے کہا مالک پھر ناسبیوں کا کہا کیا مطلب؟ کہا سخت محنت بھی کریں گے, دنیا میں بھی عبادات کریں گے, شب برات کی رات صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں گے, ہر وقت سر پہ پگڑیوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے, مدینہ 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 بھی کریں گے, مگر کبھی حسین کے سجدے پہ اعتراض کریں گے, کبھی کسی کے نام کی مسجدیں بنا رہے ہوں گے, کبھی کچھ کر رہے ہوں گے. سخت محنت کر کے بھی اللہ نے کہا یہاں بھی ذلیل کروں گا. قیامت کے دن ذلالت والا وجوہ یومئذ خاشیہ, ذلیل والا چہرہ کر کے انہیں اٹھاؤں گا قیامت کے دن اٹھاؤں گا. کیوں؟ عاملۃ ناصبہ, ان کے اعمال ناصبیوں والے ہوں. تسلا نارن حامیہ, اللہ کہتا ہے دہکتی ہوئی آگ میں جلا دوں گا انہیں. تسقا من عین آنیہ, یہ پانی مانگیں گے کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا انہیں. لیس لہم طعام, یہ کھانا مانگیں گے میرے پاس اس وقت کھانا ان کے لیے صرف ایک شے تیار ہوگی, کیا؟ الا من دری, ایک کانٹے دار جھاڑی ہے, کہوں گا یہ کھاؤ. وجہ کیا ہے؟ صرف دل میں علی نہیں بسا, نماز بھی ہے. بیٹے ذرا اباسیوں جمائیوں سے بچانا اور ذرا بولنا جی, منہ جب بھی کھلے اس کی وحدانیت کی تسبیح کے لیے کھلے. نماز بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا, حج بھی کیا, زکوٰۃ بھی دی, جہاد بھی کیا, اعمال بھی کیے, سب کچھ کیا, اندر علی نہیں تھا. صحابہ کو بھی مانا, صحابہ کو بھی مانا. جو بندہ ذکر علی کی آڑ میں صحابہ کا ذکر چھوڑے, میں اس سے بڑا بدبخت اسے کوئی نہیں سمجھتا. ہاں ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہیں, مگر جہاں صحابہ ہیں وہاں صحابہ ہیں. صحابہ ہی تو ذکر علی کر کے عبادت کرتے تھے یا چہرہ علی کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے؟ یہ علی نے نہیں بتایا کہ میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, یہ صحابہ نے بتایا ہے کہ ذکر علی کرنا بھی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. اللہ اکبر. جب یہاں تک بات آ گئی تو پھر اللہ نے عاملۃ ناصبہ کہا یہ کھانا دے گا, لا یسمن ولا یغنی, نہ وہ وہاں موٹا کرے گا فربا کرے گا, نہ ہی بھوک دور, ولا یغنی من جو, نہ ہی اس سے بھوک دور ہوگی. اچھا اس سے آگے پھر فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ, صرف یہ چہرے نہیں ہوں گے, کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بڑے نعمت والے ہوں گے. سورۃ الغاشیہ ہے بھائی جان, گھر جا کے پڑھیے گا.
ناعمہ وہ کیا کرتے رہے؟ لسعیہا راضیہ، اللہ ان کے کاموں سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر کیا کیا؟ کہا فی جنت عالیہ، سب سے اونچی جگہ جو جنت میں تھی وہ انہیں عطا کر، وہ اس جگہ پہ ہوں گے لا تسمع فیہا لاغیہ، جتھے کوئی فضول گل ہے ہی نہیں۔ عبد الجبار، آپ کا کاشف شاہ صاحب، آپ شاہ صاحب جتنے بیٹھے ہیں، اللہ کا واسطہ آپ سب کو اس کا ترجمہ گھر جا کے ضرور پڑھیے گا۔ لاغیہ کا معنی ہے کوئی لغو بات، کوئی فضول بات۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں سن سن کے رانجھا راضی کرتے رہے ہو نا، اب جنت میں بھی علی علی ہی کرتے رہو۔ ان میں اور ان میں ہائے ہائے سلامت رہیں جی۔ امام اسقلانی سے کسی نے پوچھا کہ ناسبیت کی تعریف کیا ہے؟ کہا جو علی کے مد مقابل جس کو بھی لائے وہ ناسبی ہے۔ بات سمجھیں جی؟ نظر اللہ نیاز حسین جی۔ اچھا، عاملۃ الناصبہ، جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ایک بات اور ہم نے کی تھی، وہ تھی محمود والی۔ اللہ کا نام ہے محمود، محبوب کا نام ہے محمد۔ اللہ کا نام ہے محمود، کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تسی ریکارڈنگ نہیں سنی، میں ساری محنت نویں سروں کرنا پڑی۔ جس کی سب سے زیادہ، میں نے کہا میرے مالک مولویانہ اصول کے مطابق تو محمد ہوتا، محبوب محمود ہوتا۔ کہا نہیں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ میری تعریف کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، مخلوق، مخلوق جتنی بھی تعریف کرے خالق سے بڑھ تو نہیں سکتی۔ کہا میری تعریف کرتی ہے مخلوق، مخلوق پھر بھی کم ہے، اس لیے میں محمود ہوں۔ جس کی تعریف میں کر رہا ہوں محمد وہ بنتا۔ اچھا، چونکہ یہاں سے جانے کے بعد نا مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، میں نے کہا آج کے موضوع میں شامل کر لیتے ہیں۔ اگر تو خالی تعریف ہی ہے شیخ صاحب، اگر خالی تعریف ہی ہے، محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، بات سمجھیں؟ اس طرح محمد سے آگے تعریف کوئی نہیں ہے۔ اس محمد کو اللہ کہہ رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میں قیامت کے دن محبوب تجھے مقام محمود عطا کروں گا۔ بڑا ٹھنڈا دماغ، آپ کہیں تو میں اسلم صاحب کو کہہ کے آپ کو ٹھنڈا پانی پلاتا ہوں۔ بالکل تسلی کے ساتھ سمجھ کر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں رکھا تو سب سے زیادہ تعریف کروائی، قیامت کے دن فقط محمود۔ بھئی محمود کا معنی محمد سے کم تعریف والا، میں اس سے ذرا اور کھول کے کیا بیان کروں افضل بھائی؟ دنیا میں رکھا تو محمد۔ حضور خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا اختر بھائی ویلکم، آپ کو پوچھا آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ کہا میرا یقین تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں ہو۔ تانوں اتنا بھی قبول ہو جاوے تو بڑی گل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب کو بھی کسی نے کہا تھا نام یہ رکھنا، ورنہ عیسیٰ کے نام، عیسیٰ کے ہاتھ نام رکھوا کے بھجوایا تھا، من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک آ رہا ہے اس کا نام احمد ہے۔ احمد کا معنی محمود سے بھی اس سے بھی کم ہے۔ نظر اللہ نے آزم۔ اچھا، جو بات آپ سے عرض کرنی ہے نا، قیامت کے دن اللہ محمود بنائے گا۔ میرے اندر دو بندے ہیں، دو، ایک نے سوال کیا ایسا کیوں، دوسرے نے جواب دیا ہے۔ آپ کو چہرے پہ ذرا مسکراہٹ آ جائے، مجھے لگتا ہے ایک مسلم تھا ایک مومن تھا۔ خوش رہے یار، مسلم کا مومن کا فرق کا پتہ چل گیا۔
جس نے سوال کیا وہ غلط نہیں کیا، دنیا میں رکھا تو محمد بنا کر، قیامت کے دن اللہ بنائے گا تو محمود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت کے دن محمد ہوتا۔ بھئی سب سے زیادہ تعریف قیامت کے دن ہوتی۔ اندر والے نے چٹھا صاحب دوسرے نے سوال کیا محمود کا ترجمہ کر، کیا معنی ہے؟ جس کی تعریف ہو، جس کی، حاجی صاحب چودھری صاحب، جس کی تعریف ہو۔ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف۔ قیامت کے دن اللہ محمود بنائے گا، کیا کا تعریف ہوگی ہی صرف اس کی۔ واپس کر دیں جی، جملہ واپس کر دیں۔ تعریف کا دن ہے، انبیاء چل کر درے مصطفیٰ پہ آئیں جلوس کی صورت میں تو تعریف محمد کی، محمد سر سجدے میں رکھے تو تعریف خدا کی۔ وہ سر کہے سل ارفع راسک، محبوب سر اٹھا سل تو مانگ، مگر وہاں کھڑے ہو کے نہیں، مقام محمود پہ بیٹھ۔ اب یہ بھی سارے میں بھی سارے مل کر فقط تیری ہی تو تعریف کرنی ہے، جب محمود کے علاوہ کوئی ہوگا تو کوئی اور ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ بات سمجھیں جی؟ اس لیے اللہ نے ایمان میں مودت کو رکھا ہے۔ ایمان میں اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی وجہ سے۔ ایمان احساس میں رہے تو ایمان ہے، ایمان وجود میں آ جائے تو جس دن مصطفیٰ نے اپنا امامہ رکھا تھا، عمر بن عبد ود کے سامنے گئے تھے نا مولا کائنات۔ بسم اللہ جی، نظر اللہ علیہ تشریف ہے، ادھر ہی بیٹھیے جی، ادھر بیٹھ، اسلم صاحب کے پاس بیٹھ۔ جب بٹھایا تو سب نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ مجھے ایک بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے حضور نے کہا ہو یہ علی جا رہا ہے۔ آپ جی سلامت رہیں، آپ پہ تو مجھ سے زیادہ یقین ہے نا، آپ بولیں سارے جی، حضور نے یہ نہیں فرمایا علی جا رہا ہے۔ ادھر وہ عبد ود نے بھی نہیں کہا وہ کفر کل ہے، یہ ایمان کل ہے۔ احساس میں رہے تو ایمان ہے، وجود میں آ جائے تو علی ہے۔ ایک بات ہے، اگر کھانا جلدی ہضم ہو جائے تو یہاں پہ جو اندر کے مومن نے اور قرآن نے بتایا ہے، علی کے مد مقابل جو کھڑا تھا نا وہ کفر کل بھی تھا، نفاق کل بھی تھا۔ کہا علی کے مد مقابل جو بھی آ جائے وہ کبھی کفر کل بنتا ہے، کبھی نفاق کل بنتا ہے، ایمان کل نہیں بنتا۔ ایمان کل علی ہی رہتا ہے، جہاں بھی آئے، جب بھی آئے، جس لمحے آئے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات اور کرتے ہیں تاکہ آج کا موضوع اور سمجھ آ جائے۔ فرمایا اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے کفر کیا ایمان کے بعد، سورۃ المائدہ ہو نہ ہو، آیت کا نمبر غلط ہو، اس کا ترجمہ یہ نہ بنتا ہو جو چور کی سزا وہ میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ جو بندہ پہلے کافر ہو مومن بن جائے وہ بنتا ہے مومن مسلمان، اور جو مومن کلمہ کا پڑھ کے پھر کافر ہو جائے اسے کہتے ہیں مرتد۔ سلیم صاحب، اسے کہتے ہیں مرتد۔ اللہ نے کہا، اب دیکھنا اصول کیا ہے۔ اصول یہ ہے بندہ 80 سال کا کافر ہو، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، بندہ 80 سال کی عمر میں ہو، زنا اس نے کیا ہو، چوری اس نے کی ہو، غیبت کی ہو، حرام کھایا ہو، ڈکیٹ رہا ہو، قاتل ہو، زانی ہو، کچھ بھی ہو، ایک بار سچے دل سے اس کا ہو جائے، اللہ کہتا ہے پچھلے سارے عمل ختم، پچھلے اعمال ضائع ختم کر دیے، اب
نیا میٹر لگے گا. نہیں، مجھ سے ایک لفظ میں غلطی ہو گئی جی. نیا میٹر نہیں، نیا پیرا میٹر لگے گا. ہائے ہائے، ہارون صاحب دعا دے دیں. میٹر ہوتا ہے جو موٹر سائیکل پہ لگتا ہے، پیرا میٹر کہتے ہیں معیار کو، پیمانے کو. کلمہ پڑھ لے جی؟ پڑھ لیا. نماز بعد چ پڑھ، روزہ بعد چ رکھ. خدا کی عزت کی قسم، نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے حضور کی مجلس میں آ کے لوگ بیٹھتے تھے. کافر بن کے تو نہیں بیٹھتے تھے نا. مسلمان ہوئے تھے تو نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. جب ان سے کوئی پوچھا جاتا تھا آپ کون ہیں، وہ کہتے تھے مومن. اللہ کہتا جبریل جا ان سے جا کے کہے، محبوب ان سے کہے یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں. ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں. بڑی خاص توجہ رکھ، چھڑ دے انہوں بندی رہے گی. اینج ہس جی میں سارے کر رہے ہیں. اینج کا تیری آواز میرا پتر اینج نکلے. واہ واہ واہ، تیرا بھی گلا انج ہی بوے جی میں میرا بیٹھا. ہاں آپ بھائی صاحب سلامت رہیں. آپ کے چہرے سے مجھے مومنانہ اثرات نظر آتے ہیں. آپ کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر میری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. 80 سال کے گناہ ایک بار کلمہ پڑھنے سے ختم. اس کے بالکل مد مقابل دوسری تصویر، 80 سال کا مومن ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، سارے کام کرتا ہو، بس علی کو نہ مانتا ہو. مجھے اس وقت بندوں سے تکلیف ہوتی ہے جب بندے آپس میں بیٹھ کر یہاں باتیں آپس میں کریں. جب آپ نے میری بات پہ بھی تبصرہ کرنا ہو، آپ کو اللہ کا واسطہ باہر جا کر کیا کریں یا فون پہ مجھے بتایا کریں چس بڑی آئی ہے. ایتھے بیٹھ کے نظر اللہ نہیں، یہاں بیٹھ کر جب کریں نا تو بس ایک ہی تبصرہ کر لیا. آپ کے چہرے پہ ہلکی سی سمائل آ جائے، میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اچھا اللہ نے کہا وَمَن یکفر، جس نے بھی کفر کیا. کفر کس کا ہوتا ہے؟ اسلام کا نہیں، ایمان کا. کیونکہ اگر بندہ کہتا کہ یہ مسلمان تو ہے، عبد الجبار آپ سارے جی، آپ چشتی صاحب آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں، اللہ نے ساتھ میں لفظ کا بل ایمان ہے. جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے نا، اللہ کہتا فقط حابط عملہ، میں اس کے اعمال حبط کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں جی؟ آپ کو ضبط اور حبط کے فرق کا ہی نہیں پتا. کوئی بولے یار، آپ تو بولیں سارے ذرا. ایک ہوتا ہے حبط. اچھا نہیں سمجھ آتی، آئیے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. سورۃ الحجرات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ قرآن کی آیتیں گنتے جائیں، میں کتنی پڑھتا ہوں جناب. ہم نے 8 دن جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی کشمکش میں، اسی کوشش میں گزرتے ہیں کہ آپ کو کچی روٹی پکی روٹی سے یا آپ کو ملاؤں کی کتابوں سے خطاب نہ سنائے جائیں. آپ کو اس کتاب سے خطاب سنایا جائے جو اللہ نے بھجوائی ہے، جبریل لے کے آیا ہے، مصطفیٰ کے قلب پہ اتری ہے. سورہ حجرات ہے، شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو. اب دیکھو اللہ مخاطب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے. کافروں کی بات نہیں ہو رہی. یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تقدموا، بڑے نہ کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول چل رہا ہو. آپ کو قرآن کا واسطہ مجھے اللہ چلتا دکھا. کہا مصطفیٰ کا چلنا اللہ کا چلنا ہے. کہا دیکھا کرو جب میرا حبیب قدم اٹھائے، میرے حبیب سے ایک قدم آگے نہ جانا. حاجی صاحب سلامت رہیں، آپ سارے خوش رہیں جی، آپ سارے خوش رہیں. اچھا صرف چلنے میں نہیں، کہا دیکھا کرو میرے حبیب کے چہرے کو. میرا حبیب بولنے لگے نا، ہلکا سا چہرے کو جنبش دے. زبان نہیں ہلانی. جب تک میرا حبیب بات کر کے چپ نہ کر جائے تب تک دوبارہ سوال نہیں کرنا.
چودھری صاحب آیت کا سورۃ الحجرات کی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابی کسی ایک نے قربانی حضور سے پہلے کر لی تھی. قربانی کا جانور حضور سے پہلے ذبح کر لیا. فرمایا بکرے دا گوشت سمجھ کے کھا لو، قربانی کوئی نہیں. قربانی تب ہے جب مصطفیٰ پہلے کرے. تم بعد میں کرو، نبی سے پیچھے رہو تو عمل قائم رہتا ہے. میں اس ظالم سے پوچھتا ہوں جس نے اپنے اندر کی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ حضور نے صحابی کے پیچھے نماز پڑھی. حضور کو صحابی نماز پڑھائے، صحابی تو مسلمان نہیں رہتا. جس کا مقتدی مصطفیٰ ہو جائے وہ بھی کوئی دین ہے؟ کچھ شرم کرو یار. مصطفیٰ امام رہے تو نماز ہے. کہا بین یدی اللہ و رسول، اللہ اس کا رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو. اللہ تمہیں کہتا ڈر کے رہا کرو. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کوئی عام بارگاہ ہے؟ اچھا ان اللہ سمیع علیم، مالک تجھے پتا ہے کہا میں سمیع بھی ہوں علیم بھی ہوں. ایک آیت ختم ہوگی جی. دوسری اسی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا، نیا خطاب ہے جی. پھر کس سے ہے؟ آپ بولیں جی، سارے آپ بولیں. ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو. کس سے؟ کس سے؟ فوق صوت النبی. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں آواز کا والیوم مصطفیٰ کی آواز سے نیچے رکھا. حضور اتنا بولیں تسی نہ بولو. آواز کا والیوم تو بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے نا، وہ ہوتا ہے بے تکلفی سے. آپ بات کرتے ہیں خطیب تھوڑا سا کھول جائے، اچھا یار تو خطیب ہوئیں گا ہوتے ہوئیں گا، ساڈے نال تو تیری یاری ہے نا، اج یاری کھول لو، اج یاری کھول لو آگے. اگر تو میں نے کہا مالک کیوں؟ کہا تم جیسا ہے ہی نہیں، تم جیسا ہے ہی نہیں، تم جیسا نہیں ہے، تم جیسا نہیں ہے. تھوڑا جا کے وڈے بھائیوں نے بھی جا کے دسو تم جیسا نہیں ہے، اور تم جیسا نہیں ہے. اگر ہے تم جیسا تو کبھی ایک قدم آگے بڑھ کے دکھا. فوق کل ہے نا، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دینا. اب وہ لفظ آ گیا. اگر ایسا ہو، آگے لفظ کہا جی ولا تجہروا لہ. فیاض بھائی آپ سارے جی، آپ میرے بھائی آخر تک جتنے بیٹھے ہو، مجھ سے میری کچھ سانسیں لینا چاہتے ہو تو لے لو، مگر ان سانسوں کے بدلے اس پہ توجہ دے دو. فرمایا ولا تجہروا، اس طرح نہ بلایا کرو. کیسے؟ لہو بالقول، جویں تسی آپس دے وچ گلاں نہیں کرتے ہو. کجہر بعضکم لبعض، جویں آپس دے وچ بیٹھ کے گلی یاری بالی گلاں نہیں کرتے ہو، یاری باتی گلی باتی یاریاں نہیں کرتے. اچھا سنا پھر یارا کی حال ہے تیرا؟ اگر کبھی ایسا کہہ دیا جڑا سپ سونگ گیا وہ سپ مینوں بھی بکھاؤ. ہاں مجھے پتا ہے، میں بتا دیتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا ہوں، وہ سانپ ملائیت کا ہے جس نے آج تک بتایا ہے. اب ایک معنی ہے، میں نے جتنی مخالفت کی ہے نا حق چار یار کے نعرے کی، مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں کی، مگر میں آج اس کو مزید کھول دیتا ہوں. ان کی یاریاں آپس میں ہیں. او بھائی صحابہ آپس میں یار ہیں، مصطفیٰ کے نہیں. مصطفیٰ کے ساتھ یاری نہیں ہے، مصطفیٰ کے ساتھ غلامی ہے.
مصطفیٰ کے ساتھ تو بھائی تھا علی، علی نے کبھی بھائی نہیں کہا. تو مسجدوں میں بیٹھ کے کہتا ہے وہ بڑے بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی ہیں. کہا لفظ ہے قرآن کے، فرمایا کجہر بعضکم لبعض، اگر تم نے ایسا کر لیا. چٹھا صاحب پتر میرا بچہ، سارے سر چکو ذرا ہوتے، اگر تم نے ایسا کیا، اگر لفظ ہے جی ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حبط کروں گا. ضبط نہیں، ضبط میں اور حبط میں فرق ہے. ضبط شے ہو جائے تو کل کو واپس ہو جاتی ہے، حبط ہو جائے تو جلا دیا جاتا ہے. جلایا بھی کیسے کہ بو بھی نہیں آن دیتی. بھئی قرآن پڑھ لیں، کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسے جلاؤں گا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ اسی زوم میں رہے، میں نے بڑی تبلیغیں کی ہیں، میں نے بڑی تبلیغیں کی ہیں. وہ اسی زوم میں رہے کہ میں بڑی صلاۃ التسبیحات پڑھتا رہا ہوں. ماں بیمار گھر میں پڑی رہی، ماں بیمار گھر میں پڑی رہی، ماں کا علاج نہیں کروایا، صرف اس وجہ سے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ کے آ کے اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جاؤں گا. اس کو یہاں پہ رکھ کے کہ تیری یہ صلاۃ التسبیح اگر تیرے لیے نجات کا باعث بن جائے، میں قیامت کے دن اپنے سارے اعمال تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. تیری فرض نماز بھی رہتی ہو تو چھوڑ پہلے ماں کا علاج کروا جاتا، کیونکہ فرض نماز کی قضا ہے، ماں کے اس عمل کی قضا کوئی نہیں. اللہ نے نماز میں سہولت رکھی ہے، نماز میں سہولت ہے کہ اگر رہ جائے تو قضا ہے. ماں ناراض چلی گئی تو کون سی قضا پڑے گا؟ پھر پیچھے پتہ تیرے پاس کیا بچتا ہے؟ مولانا صاحب میری ماں ناراض گئی، کہتا چلو کفارہ دے چھڈو. کفارہ کی دینا ہے؟ آپ بتائیں کفارہ کس چیز کا؟ پیسے ہی لینا ہے. مالوی پالنے سے بہتر ہے ماں کو پال. جب تو بچپن میں تھا تو وہ گیلی جگہ پہ ماں سوتی رہی، ملا نہیں. ایسے گندے عناصر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ. میں نے چشتیاں میں دیکھا تھا، میں ایک جگہ پہ گیا فاتحہ کے لیے، وہاں ایک حضرت صاحب آئے ہوئے تھے، وہ انٹرنیشنل بھکاری تھے. ان کو لوگوں نے حرم میں مانگتے ہوئے دیکھا تھا. شہر میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے چشتیاں میں، وہ وہاں بھی مانگتے ہیں. آتے ہوئے جتیاں دے 2-4 توڑے بھی پار کے لے آندے. سرکار کا لنگر ہے. میں کہا چلو ایک تا مننا جے لنگر بھی حصے چاہیا تے آئیاں جتیاں ہی نے، ایتھے بھی جتیاں تے اگے بھی جتیاں. ظالم تو نے لنگر بھی اسے سمجھا؟ ایسا انٹرنیشنل چور. میں آپ کے ممبر پہ بیٹھ کر اگر جھوٹ بولوں تو اللہ اور اس کے رسول کا میں دینے دار ہوں. اس نے میزبان سے کہا، کہتا دیکھو اگر ماں باپ کی کوئی نمازیں رہ گئی ہوں تو روزے رہ گئے ہوں. میں نے دیکھا، میں نے کہا یار نمازیں رہ گئی ہیں تو اس کی رہ گئی ہیں. میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، تو آ کے پیچھے مڑ گیا ہے. مسجد ہوتی نہ ہوتی تو کہہ بھی دیتا، ایڈا سیدھا سادہ تمہیں ہے نہیں ہے. جڑا تہاڈا خطیب ہے وہ سیدھا ہو سکتا ہے بھلا؟ ایسی بات ہی نہیں ہے. ہاں مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، اس کو کیا بات کی تکلیف؟ میں نے کہا ویسے آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہتے میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو کفارہ ہی ادا کر دیں. چٹھا صاحب اللہ کی قسم، کہتا جو کفارہ ادا کر دیں نمازیں. میں نے کہا کیا ریٹ ہے نماز کا؟ خدا کی قسم. میں نے کہا کیا نماز؟ اس نے کہا جی علماء نے بتایا ہے اتنے پیسے اتنے جو اتنے بنتے ہیں اگر نماز کا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے نماز کا ریٹ تو نے لگا دیا ہے، تو نے لگا دیا ہے. ہاں اس کا مطلب ہے کل قیامت کے دن جب تیری نمازیں جائیں گی تو وہ بھی اسی سوا سیر دے وچ ہی لے گا. ہاں میں کیسے بات کروں؟ یہی کہہ سکتا ہوں جو اس کے لفظ اسی کو لوٹائے، کفارہ ادا کر دیں. میں نے کہا میرے مالک، اس کو میں نے سمجھایا. کہتے دیکھ لیں یار یہ عرفان صحیح بات کر رہا ہوں. کہتا یہ دیکھ لیں فاروقی صاحب. کہتا جی کو آپ بات بتا دیں. میں نے کہا میری بات یہ ہے کل تو کل خانی کرنی ہے نا؟ جی کہتا کرنی ہے. آپ نہیں کرتے فاروقی صاحب؟ میں نے کہا جی کرتے ہیں، کل 40ویں ساتے سارا کچھ ہی کرتے ہیں. پھر
میں نے کہا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں. کل خوانی فرض نہیں ہے، حج فرض ہے. کس پر؟ سوال کس؟ فرض تو ہر ایک پر ہے، سوال کس سے ہوگا؟ جس کے پاس روکڑا ہے. جس کے پاس روکڑا نہیں، جب اس کا حج ہی فرض نہیں تو کل خوانی فرض کیسے ہوگی؟ میں نے کہا بجائے ان کو کفارے ادا کرنے کے نا، ماں کے نام کا کسی غریب کو کھلا. کل حاصل پور میں جو لرزہ خیز واردات ہوئی، 17,500 کا بل تھا اس بندے کا بجلی کا، 4-5 مہینے کا کرایہ دینے والا تھا. 2 اس کے بچے تھے. پہلے اس نے دونوں بچوں کو زہر کھلایا، بیوی 7 بچے، 2 بچے، 2 میاں بیوی. زہر کھا کر سب نے زندگی ختم کر لی. جامع مسجد زینب والوں، مجھے نالین حسین کی قسم، میں اس طرح کی بات میں ساری زندگی بتا کر نہ اپنی قبر میں عذاب بھرنا چاہتا ہوں. آپ کی ایسے حج کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ کیا سمجھتے ہو یہ عذاب فقط عمران خان پہ آئے گا؟ کیا اس آس پاس کے علاقوں میں کسی بے غیرت کو نہیں پتا چلا کہ یہ 5 دن کے بھوکے ہیں؟ تجھے رمضان المبارک کا کتنا انتظار ہے تجھے؟ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. ایسی عبادات نہیں چاہیے. بندوں کا گلا گھونٹ کر جو عبادتیں کی جاتی ہیں نا، وہ اللہ قبول نہیں کرتا. بندے کا احساس کر. وہ بندے کا احساس دلانے کے لیے تجھے رمضان دیتا ہے. ایک دن بھوکا رہ کے دیکھ، تجھے پتہ چلے گا 5 دن کے بھوکوں پہ کیا اثر پڑتا ہے. 12 گھنٹے پیاس کے گزار، تجھے پتہ چلے جب کمیاں کے بچوں کا یہ حال ہے تو سرداروں کے بچے جب 7 محرم سے پیاسے رہے تھے تو کیا بنا تھا. تجھے احساس ہو. جس مسجد میں آ کر احساس ہی نہیں جاگا، مجھے بتا ایسی تقریروں کا فائدہ کیا؟ آگ ڈال، خاک ڈال، چھوڑ دے، ایسے تعلق کو چھوڑ دیا. پاکستان کا جو شمار ہوتا ہے نا حاجیوں میں، وہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. سب سے زیادہ حاجی سعودیہ عرب کے بعد پاکستان سے جاتے ہیں، اور ایمانداری کی لسٹ میں یہ 62ویں یا 63ویں نمبر پہ ہے. اللہ کا واسطہ مانے. اگر آپ نے اپنی زندگی کو یہاں بیٹھ کر، آپ کو ہمسائے کا ہی نہیں پتا چلا، کیسے بتائیں گے؟ ہم نے اس لیے پھر ارادہ کیا ہے، سوچا ہے